اور وہ 72,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے، میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قسم میں ہی ہوں، سبحان اللہ۔ تو گویا 27,500 سال کیا معنی رکھتا ہے؟ رب فرماتا ہے نہ زمین، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، رب نے کسی چیز کو نہیں پیدا فرمایا، سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اسی نور سے آدم کو پیدا فرمایا، اور آدم کی آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ نور کا کمال ہے، سورج میں جو روشنی ہے وہ نور کا کمال ہے، چاندنی میں جو چمک ہے وہ نور کا کمال ہے، چاندنی کے پانی، سمندر کے پانیوں میں جو چمک ہے وہ نور کا کمال ہے۔ ہمارے اور آپ کے کھیت کھلیان میں ایک دانہ بوتے ہو 70 دانہ پاتے ہو، وہ نور کا کمال ہے۔ مچھلیاں سمندر کے پیٹ میں ہے اور ان مچھلیوں میں اگر غذا حاصل ہے تو وہ نور کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے 18,000 مخلوقات پیدا فرمایا، اور 18,000 مخلوقات میں اگر روشنی دی ہے تو وہ نور محمد کے صدقہ ہے۔ لہذا نباتات، جمادات، حیوانات، طغیانی جو کچھ پوری دنیا میں ہے وہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ کسی کو علم ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، کسی کو دولت ملی تو نبی کے صدقے میں، کسی کو عزت ملی تو نبی کے صدقے میں، کسی کو حسن ملا تو نبی کے صدقے میں۔ گویا پوری کائنات، وجوہ کائنات، سبب تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت ہیں، غایت کائنات مصطفیٰ جان رحمت ہیں، سبب کائنات مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وجوہ تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ رب فرماتا ہے اے آدم اگر مجھے اپنے نبی کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ فرماتا۔ حضرت آدم اپنی امتیوں کو تقریر فرماتے کہ تم کہو میں رب کا نبی ہوں، نماز پڑھو، وہ نماز پڑھتے، آدم علیہ السلام کو نبی مانتے۔ حضرت آدم فرماتے کہ میں تمہارا نبی ہوں لیکن میرا نبی ابھی آنے والا ہے، میرا نبی آنے والا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی امتیوں سے کہا میرا کلمہ پڑھو اور نماز پڑھو، میں تمہارا نبی ہوں لیکن میرا نبی آنے والا ہے۔ شیس علیہ السلام نے کہا اپنی امتیوں سے میرا نبی آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا میرا نبی آنے والا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا میرا نبی آنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا نبی آنے والا ہے۔ عیسیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا میرا نبی آنے والا ہے۔ ان کے امتیوں نے کہا آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ کہا میرے نبی کا نام احمد ہوگا، مکے میں پیدا ہوں گے، ان کے دادا عبد المطلب ہوں گے، ان کے والد عبداللہ ہوں گے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا پہلے مانگی تھی اے اللہ مجھے ایک رسول بھیج دے مجھ میں سے تاکہ پوری دنیا میں اے مولا تیری وحدانیت بیان کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو قریش میں، بنو قریش کیا ہے؟ بنو قریش نام جو پڑا اصل میں اس 2000 سال جو عبادت میں نور تھا، سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، اس نور کا نام تھا قریش۔ اس نور کا نام کیا تھا؟ قریش۔ تو گویا اس آسمانی نور کے نام سے اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کا نام نوری رکھا۔ تبھی تو امام احمد رضا کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام نور رکھا۔ کیا رکھا؟ نور۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب نے کہا میرے نبی آنے والے ہیں۔ تو گویا امام الانبیاء سب نبیوں کے نبی اور سارے نبی کے امتی کہ نبی سارے انبیاء ہیں، تو لہذا سب نبیوں کے نبی مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے صدیق، اے عمر، یا عثمان، مولا علی، جتنے تم سب ہو میرے صحابی ہو اور ہمارے تم شاہکار ہو، لیکن میں رب کا شاہکار ہوں، میں رب کا شاہکار ہوں۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میرا کوئی رشتہ دار، میں اولاد جننے اور دینے سے پاک ہوں، میں بے عیب ہوں، میری کوئی صورت نہیں ہے، میری کوئی تصویر نہیں ہے،
میں کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہوں، میں کسی کے دماغ میں سمانے والا نہیں ہوں، اے اللہ تو ہے کیا؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ مولا ارشاد فرماتا میں کسی کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوں، اس لیے میرا کوئی مکان نہیں ہے، میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کون کہے کہ رب ہے؟ رب کو کون کہے کہ یہ رب ہے؟ رب کو کون کہے تخلیق کائنات ہے؟ تو اللہ نے اپنی ربوبیت کو جنوانے کے لیے ایک ذات کو پیدا فرمایا جس کے اندر ساری خوبیاں ڈال دی، اور جب اس کو پیدا فرمانا چاہا مولا نے پوری دنیا پوری روئے زمین میں، تو آدم کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ کے پوتے کو لے لیا، اور جب عبداللہ کے پوتے کو لیا تو پوری دنیا میں عرب کو چنا، عرب میں سے حجاز کو چنا، حجاز میں مکہ کو چنا، مکہ کے قریب عبد المطلب کے گھر کو چنا، ان کے شہزادوں میں عبداللہ کو چنا، اور ان کے پیٹ سے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا پیدا ہوئے، تو میرے آقا جب پیدا ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اللہ فرماتا میں پوری دنیا کی خوبصورتی نبی میں لا کے ڈال دیا۔ پورے مجموعے کا نام محمد ہے، پورے خوبصورتی کا نام محمد ہے۔ آپ کو میں صرف ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں آقا کے عشق کی، آقا کے محبت کی اور خوبصورتی کی، کہ آپ اندازہ کرو گے کہ آقا کتنے خوبصورت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل نہ کرے، نہائے نہ، تو اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اگر کوئی مسواک نہ کرے، برش نہ کرے، تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اگر انسان کپڑا نہ بدلے تو اس کے کپڑے سے بدبو آتی ہے۔ لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ کی عظمت پر کہ جن کا پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جن کے طلبوں کے دھون سے اللہ جنت بنائے وہ نبی کتنے خوبصورت ہوں گے۔ رب فرماتا اگر نام محمد میں جنت کی حوروں کی پیشانیوں پہ لکھ دیتا ہوں تو نام محمد کی برکت سے میں انہیں حسن و جمال دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، میرے آقا اتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا کریم اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر آقا اپنا لعاب دہن تھوکے مبارک اگر کنویں میں ڈال دے، کھارے کنویں میں، تو پورا کنواں پانی کا میٹھا ہوتا نظر آ رہا۔ حضرت صدیق اکبر کا پیر ٹوٹ جائے، میرے آقا لعاب دہن لگائے تو پیر ٹھیک ہوتا نظر آ رہا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ اگر دکھ رہی ہو تو حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگا دے جائیں تو قتادہ کی آنکھ اچھی ہو جائے۔ حضرت حسان ابن ثابت کے چہرے پہ لگا دیں تو حسان ابن ثابت 120 سال تک زندہ رہے، چہرے سے جوان نظر آتے تھے، ہاتھ پیر میں جھریاں تھی۔ یہ کس کی برکت ہے؟ مصطفیٰ کے اس پسینے مبارک کی برکت ہے۔ میرے آقا اگر عبداللہ ابن جابر کے کھانے میں ڈال دیں، پورا مدینہ منورہ کھاتے نظر آ رہا ہے۔ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میرے آقا کا لعاب دہن ایک صحابی کے پیٹھ پر ابلا پڑ جاتا تھا، اور ابلے کی وجہ سے پسینے سے انہیں بیماری ہو جاتی تھی، ایک پھوڑے نکل آتے تھے جسم میں۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ان کے جسم پہ ڈال دیا، 120 سال جب تک زندہ رہے۔ پورے مدینے میں کسی شادی میں جاتے تھے تو عورتیں کہتی تھی کہ فلاں صحابی فلاں بوڑھے کون سی عطر سے دکان لاتے ہیں، دکان سے خرید کے عطر دان سے، کہ ہم کو وہ خوشبو نہیں ملتی۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ کہاں سے خوشبو لاتے ہو جس جسم سے اتنی خوشبو آتی ہے تمہارے؟ کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آقا کریم کے لعاب دہن کا کمال ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے اگر صرف لعاب کی بات کی جائے تو 2-4 گھنٹہ کم ہوگا، آقا کے اس حسن مصطفیٰ پہ بات کرتے تھے۔ میرے آقا بہت خوبصورت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ نے 12 تقریروں میں سنا ہے کہ میرے آقا کریم جب پیدا ہوئے تو اس سے قبل بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ قبرستان میں دفن کر دیتے تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا لوگ سگی بیٹیوں سے شادی کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس کے شوہر انتقال کر جاتے تھے اس کو قبر میں اس کے ساتھ ہی اس کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ناچ گانا شراب عیاشی عام تھی لوگوں میں، لوگ اتنے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے، 365 خداؤں کو ماننے والے، لیکن میرے آقا جب آئے تو 12 کنگورے گر گئے۔ میرے آقا جب آئے تو کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلے آئے۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا جس وقت تشریف لائے
تو یہودو اور عیسائی راہبوں نے کہہ دیا کہ وہ آسمان میں تارا چمک رہا ہے، لگتا ہے کہ آج